بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على مولى الكونين إمام المغربين والمشرقين أبا الحسن والحسين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد حال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. اللهم صل على محمد. صاحبان ایمان، مسلسل آج ہم 7 دن سے اس آیت کے ذیل میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ کی نظر میں جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام، کیونکہ اسلام مستحکم شریعت ہے، اس کے بعد کوئی اور دین آنے والا نہیں ہے، کوئی اور پیغمبر آنے والا نہیں ہے، کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے. تو اللہ نے اسی دین کو تمام کر دیا ہے ولایت مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب. یہ بہت اہم فریضہ رب کہیے یا اس کو انتہائی اہم اسلام کا مستحکم، یعنی جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو نعمت دی، اگر ولایت مولا کائنات نہ ہوتی یا جو اس پر عمل نہیں کرتے، جو اس حقیقت میں دین کے اتمام کو ولایت علی سے مربوط نہیں کرتے، ان کا دین پھر بھی ناتمام رہتا ہے. ایک ایسی کڑی ہے، اگر یہاں سے اگر کوئی بھٹک گیا تو سلسلہ خدا دیکھ لیں، یا تو سلسلہ اگر یہاں سے بھٹکا تو جہنم ہی کی طرف جائے گا. اگر سلسلہ علی اور اولاد علی سے چلا تو وہ سیدھا جنت تک لے جائے گا. صلوات علی محمد. تو دین کو سمجھنا ہے تو ولایت مولا کائنات کے سائے میں علی اور اولاد علی کو، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام قرآن اور اللہ تک جو پیغام ملے بالکل صاف ستھرے نظر آئیں گے. دین بالکل انتہائی شفاف نظر آئے گا، ہر چیز سمجھ میں آئے گی. عمل کرے گا تو لازمی طور پر اس کی زندگی بھی ترقی پہ گامزن ہوگی، دنیا میں بھی نجات حاصل کرے گا، آخرت میں بھی. تو قرآن کی آیتوں کی جو تصدیق ہے اور قرآن کی آیتوں کو دیکھتے جائیے، ان کے عمل کو دیکھتے جائیے، یا ان کے عمل کو کبھی خدا دیکھتا ہے تو قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہے. تو اس لیے حالانکہ غدیر کو لوگوں نے معمولی واقعہ سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج کے دن ہم نے الیوم خاص طور پہ اس کو مفسرین نے جو یعنی حقیقت سے بعید ہو کے اس کی تفسیر کرتے ہیں، الیوم کا مطلب ہی نہیں سمجھے. جس دن مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا وہ ہے الیوم. صلوات علی محمد علی محمد. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کو کامل کیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی ساری نعمتوں کا تمام کیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اس دین سے راضی ہو گیا جہاں پر ولایت علی مولا کائنات ہے. آج ہم بہت اہم موضوع ہے، ہمارا بہت اہم موضوع ہے، کنسولیڈیٹڈ موضوع ہے، کیونکہ اب وقت کم ہے، صرف اب 2 دن کی تقاریر باقی ہیں. 365 دن میں ہم کو ملتے ہیں 9 دن، اور 9 دن میں ہم کو دینا رہتا ہے میسج، پیغام، قرآن، احادیث عام اطہار سے پورے سال بھر بلکہ زندگی کا.
کتنے مضامین ہیں جس کو ہم اس میں کور کر سکتے ہیں، کنکلوڈ کر سکتے ہیں. تو حساس اہم جو ضروری مضامین تھے میں نے انہی کو لیا ہے. کوشش کر رہا ہوں کہ ایک مجلس میں زیادہ سے زیادہ مضامین کور ہو جائیں. صلوات اللہ محمد. آج ہم قرآن کی آیت کا سہارا لیتے ہیں. سورہ تحریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. صلوات اللہ محمد. بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. قرآن پڑھ کے سمجھنا ایک ایک آیت. آپ دیکھیے، آپ ایسا انلائٹنمنٹ ملے گا. زیادہ نہیں 15 منٹ دیجیے قرآن، 10 منٹ دیجیے. آپ جس طرح سے روز ناشتہ کر کے نکلتے ہیں، پیپر پڑھنے کی عادت ہم ڈال لیتے ہیں، 15 منٹ کی عادت کم از کم قرآن کو دیجیے. انشاءاللہ کبھی قرآن کی کل باتیں ہیں کہ آج میں ادھر چلا رہا ہوں تو بھی یہ موضوع رہ جائے گا، اس لیے کل بتاؤں گے قرآن پڑھنے کی برکتیں کیا ہیں، گھر میں کیا ہوگا. فرماتے ہیں کہ وہ گھر متبرک ہیں، مقدس ہیں، محترم ہیں، بابرکت ہیں. دنیا میں 4 گھر، 4 گھر دنیا میں بڑے بابرکت ہیں. ایک خانہ کعبہ، دوسرا بیت المقدس، تیسرے ساری مسجدیں. خانہ کعبہ، بیت المقدس، ساری مسجدیں. اور وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے بہت مقدس ہے، بہت محترم ہے. فرماتا ہے کہ جس طرح سے ہم آسمان اور چاند اور ستاروں کو دیکھتے ہیں، جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر آسمان والوں کو اس طرح سے روشن نظر آتے ہیں. گھر کی برکتیں بڑھتی ہیں، آسودگی بڑھتی ہے، رحمتیں اور رزق میں برکت، بلاؤں سے دوری، صحت و عافیت، تندرستی، سلامتی. دنیا کے جتنا مربوط ہے قرآن سے. یہاں تک کہ گھروں میں اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں تو اثرات، سحر، مختلف قسم کے، یہ قرآن سے بتاؤں. جناب سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ عاصی بن برقیہ نے 40 دن اگر سلیمان آتے ہی نہیں ہے، پورے دربار والوں سے کہا کہ تم توریت کی تلاوت شروع کرو. وہ سخرہ جو جن تھا وہ بھیس میں جناب سلیمان کے آگے حکومت کر رہے ہیں. جب یہ پڑھا قرآن، توریت، اللہ کے کلام کی تلاوت ہوئی تو وہاں سے نکل کے بھاگا. تو یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو جن گھروں میں قرآن پڑھ، پھر اس کی برکت کیا بتائی گئی کہ اگر آپ نے قرآن حقیقت میں قرب الہی کے لیے اور دین کی گہری سمجھ کے لیے اگر آپ نے قرآن پڑھا، 2 باتیں: قرب الہی، اللہ سے تقدس. ایکم یہ کہ تم اللہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو. تو اللہ سے قرب کے لیے، دین کی گہری سمجھ کے لیے اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کو 1,24,000 پیغمبروں کا ثواب عطا کرتا ہے. آپ کا ہمارا ثواب بہت آرڈنری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، معمولی ہے سمجھئے، لیکن 1,24,000 پیغمبروں کا ثواب. صرف اس میں آپ کو یہ تدبر چاہیے، یہ فکر چاہیے کہ میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں قرب الہی کے لیے. دوسرے یہ کہ دین کی گہری سمجھ، کیا انسٹرکشن ہے اس میں، پھر کیا فالو کرنا ہے، تفکر، تدبر، فکر. تو اس کے لیے اگر کوئی قرآن پڑھے تربار انشاءاللہ اور کافی باتیں کلا کے ساتھ. تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو، دیکھیے اللہ کو آپ کا، آپ کے گھر والوں کا کتنا خیال ہے. ایک فیملی کا، ایک یونٹ کا، ایک عائلہ کا، ایک خانوادے کا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن، جس کا فیول قودها الناس والحجارہ انسان ہے اور پتھر ہے. مطلب کیا؟ جہنم جو روشن، جیسا آپ دیکھتے ہیں انجنز ہیں، اسٹیم انجن ہے، فیول انجن ہے، بوائلرز ہے، جس طرح سے ان کو کوئلے سے، بھاپ سے، ووڈ سے جس طرح سے جلایا جاتا ہے، تو جہنم میں جو ایندھن ہے، ایندھن وہاں پہ پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. وہاں پتھر کو پگھلتے نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، پتھر پگھل جاتے ہیں. قودها الناس والحجارہ. تو اپنے آپ کو کیسے بچائے انسان، گھر والوں کو کیسے بچائے؟ اب یہ آپ کو خود تفصیل میں جانا پڑے گا. جب تک آپ نہیں بچائیں گے آپ کی فیملی کامیاب نہیں ہوگی.
وہ کون سے آئین ہے، وہ کون سا دستور ہے، وہ کون سا قانون ہے جو اسلام فراہم کرتا ہے کتاب کی آپ کی خاندان، آپ کی فیملی، آپ کا کنبہ اور آپ کے خانوادے کو پراسپیرٹی ملے، خوشحالی ملے، عزت ملے، عظمتیں ملے، برکتیں ملے۔ چھوٹا سا راز بتا دیا گیا، فرماتے ہیں کہ اللہ جس گھر والوں کو نرمی کلام کی خوبی دے دیتا ہے، سارے گھر والے، باپ ہے تو نرمی سے بات کر رہا، پولائٹ، انتہائی یعنی اخلاق، آداب، تواضع، باپ، ماں، بچے، بھائی، بہن، حتیٰ کہ سب گھر والے بڑے نرمی سے کلام کرتے ہیں، تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اس گھر پر اپنی عظمت اور عزت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ صرف کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، کیا کرنا ہے؟ اچھا یہ نرمی کلام اس طرح سے جو شائستگی کے ساتھ گفتگو ہے ایسی آ جاتی کیا؟ نہیں آتی۔ صبر کرنا پڑتا ہے، غصے کو پینا پڑتا ہے، غلطیوں پہ خطاؤں پہ معاف کرنا پڑتا ہے، دیکھ کے بھی خاموش ہو جانا پڑتا ہے، انجان بیٹھ جانا پڑتا ہے، ایک دو تین غلطیاں دیکھ کے بولنا پڑتا ہے۔ اگر نہیں گھر میں بحث و تکرار کا ماحول آ جائے، ایک بات بول دی شوہر، اب بیوی پیچھے لگ گئے، لڑکا لگ گیا، بیٹی لگ گیا، وہ گھر کا جہنم بن گیا۔ جب بحث و تکرار و جدال آ جاتا ہے، اب وہ گھر نہیں رہتا بلکہ جہنم بن جاتا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت کام کی باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ، ایسے پورا کمپلیٹ فیملی کے بارے میں تشریف لائے حضور، تو دیکھا یہ لوگ ہیں بحث و مباحثے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ میرٹس ہیں ہمارے دین کے، اسلام کے میرٹس بتا رہا ہوں، میرٹس کیا ہیں۔ تو دیکھا کہ بحث، وہ کچھ بول رہا ہے، یہ کچھ بول رہا ہے، وہ کچھ، بات اینڈ ہوتی ہی نہیں، سلسلہ چلا ہے، کچھ بولتے ہی جا رہے۔ عام طور پہ یہ ماحول آج بھی ہے، ہر جگہ ہے، ہر سوسائٹی میں، ہر گھر میں ہے، ہر مذہب میں ہے، ہر لوگوں میں آپ جا کے دیکھیے، جاہل پڑھے لکھے ہر لوگوں میں۔ تو فوراً آپ نے حضور نے کہا کیا تم لوگ نہیں جانتے کئی گزشتہ قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں ان کے ہلاک ہونے کی ایک وجہ یہ تھی، اللہ نے بت پرستی کے بعد جس چیز سے منع کیا ہے وہ بحث و تکرار ہے۔ اللہ شرک کو تو پسند نہیں کرتا نا، بت پرستی، آئیڈلز کے سامنے ورشپ کرنے کو جتنا اللہ نے منع کیا، سیکنڈری اسٹیج پہ اس سے منع کیا ہے کہ تم کبھی بحث و تکرار مت کرو۔ یاد رکھو اگر تم یہی روش پہ چلتے رہے تو میں کبھی تمہاری شفاعت نہیں کروں گا۔ یا رسول اللہ کیا کریں؟ کہا سنو، اگر جگہ تم حق پہ ہو، سچ ہو، یعنی تم جو کہہ رہے ہو، تم جو چیز یعنی استدلال پیش کرو، تم سچے بھی ہو، حق پہ بھی ہو، صحیح بھی ہو، کریکٹ تم ہی ہو، لیکن اس کے باوجود تم چپ ہو جاؤ، بحث و تکرار مت کرو، یقین مانو میں تمہیں 3 بہترین انعامات دوں گا۔ پہلے کہ میں تمہاری شفاعت کروں گا، دوسرے کہ دنیا میں تم ہلاک نہیں ہوگے، تیسری چیز ہے کہ میں جنت میں تمہیں 3 مکانات دوں گا، ایک جنت کے سینٹر میں دوں گا کیپیٹل میں، دوسرے جنت کے باغات میں دوں گا، تیسرا جنت کے اعلیٰ مقام پہ دوں گا۔ صلوات علی محمد علی محمد علیہ السلام۔ ایک نیکی کے لیے کتنے بڑے بڑے ریوارڈز ہیں، 5 ریوارڈز۔ صرف کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو خاموش بیٹھ جانا ہے۔ کوئی بحث کر رہا ہے، بیوی بحث کر رہی ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ ہی صحیح ہے، چلو جانے دو، تھوڑی دیر کے بعد محترمہ ذرا تھوڑا موڈ میں آ گئے، سکون ہو گئے، پیسفل ہو گئے، دیکھو بھائی بات یہ نہیں تھی، یہ ہے، آپ سمجھے نہیں، غصے میں تھے، میں بھی خاموش بیٹھ گیا، فیکٹ تو یہ ہے ایکچولی، ہاں تو اگر سمجھا دیے تو وہ وقت سمجھ میں آتا ہے۔ غصے کے وقت شیطان کو جناب عیسیٰ سے کہہ رہا ہے، یا نبی اللہ جب بھی غصہ ہے جگہ سے ہٹ جائیے، اس جگہ پہ مت ٹھہرے، مطلب کیا؟ ٹھہریں گے تو بحث و تکرار ہوگی، فوراً ہٹیے وہاں سے۔ صلوات علی محمد علی محمد، جب جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ چلیے پھر کیا ہے دوسری بات، جب غصہ آ جائے آدمی کو، صلوات علی محمد علی محمد، صلو علی محمد علی محمد، حبیب خدا ختم انبیاء صلوات۔ تو بحث و تکرار کی جو نوبت ہوتی ہے، جو بحث و تکرار جس چیز پہ ختم ہوتا ہے وہ اس کا ناخوشگوار رزلٹ ہوتا ہے۔
تو اسی لیے کیا فرمایا، دیکھو تو اگر جو بحث و تکرار سے مباحثے سے بچ گیا، جو بحث و تکرار سے بحث و جدال سے جو بچ گیا، میں اس کو جنت میں 3 مکانات دوں گا، شفاعت بھی کروں گا، ہلاکت سے بھی بچیں گے، جنت کے کیپٹل سینٹر میں 1 دوں گا، جنت کے اعلیٰ اونچے مقامات میں 1 گھر دوں گا، اور جنت کے باغات میں 1 دوں گا اس کو۔ تو یہ جنت کا سینٹر آپ بھی سن لیے، میں بھی عرض کر دیا آپ کے سامنے، باغات بھی بول دیا میں آپ کو، ہاں اونچے مقامات بھی بول دیا۔ اگر جنت ہے کتنی بڑی ہے جنت، یہ کہاں ہے؟ اگر کہ دلی میں دیتے بولے، دارجلنگ میں دیتے بولے، سوئٹزرلینڈ میں دیتے بولے، امریکہ میں دیں گے، میلبورن میں دیں گے، کہاں دیں گے؟ اگر ہے کا سینٹر کاس کا۔ یہ خیال جبرائیل کے دل میں بھی پیدا ہوا، جناب سوچا کہ میرے پالنے والے تیری جنت کتنی بڑی ہے میرے مالک۔ تو کہا جبرائیل ایک کام کرو، تم پرواز کرو، تم خود ہی دیکھ لو۔ تو بتاتے ہیں 70 برس تک جناب جبرائیل نے پرواز کرنے کے بعد اس مقام پہ دیکھا کہ بہترین باغ ہے، انتہائی پھولوں سے لدا ہوا، جنت میں اعلیٰ مقام ہوں گا، تو وہیں اترے ہوں گے جبرائیل۔ اترنے کے بعد پوچھا کہ بھئی یہ 70 برس پرواز کر رہا ہوں میں، چھٹے امام اس کے راوی ہیں صلی اللہ علیہ محمد علیہ۔ تو اس مقام پہ اترے، اترنے کے بعد پوچھا، دیکھا ایک بڑی حسین خوبصورت وہاں پہ حور ہے جنت۔ بولا بھئی یہ کون سا مقام ہے کہ جنت ختم ہو گئی، اینڈ ہے جنت کا؟ بولے جبرائیل کہاں جنت کا اینڈ پوچھ رہے، کہاں ختم ہوئی؟ یہ تو میرے گھر کا باغ ہے، یہ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد علیہ وسلم۔ یہ کیسے تصدیق ہوتی ہے؟ سورہ آل عمران 3 سورہ قرآن کا 134 آیت نکال کے دیکھیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ بڑی غیر معمولی آیت ہے، اس کے اندر انتہائی ایسے اسباب ہیں، ایسی حکمت سے بھری ہوئی باتیں ہیں۔ یہ خالی ایک آیت اگر یاد رہ گئی تو زندگی بھر اور آخرت دونوں کامیاب۔ وہ سارے الی مغفرۃ، دیکھو تم اللہ کی رحمت و رحمت اور بخشش کی طرف دوڑو، اور اس جنت کی طرف، وہ جنت عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی بریڈتھ سارے زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے، اتنی چوڑی ہے جنت۔ اعدت للمتقین، صلی اللہ علیہ محمد متقین سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کل متقین کے بارے میں بتاؤں گا کون ہے متقین، آج سبجیکٹ نہیں، پورا ٹوٹل سبجیکٹ ہے انشاءاللہ۔ متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے، مومنین سے وعدہ کیا گیا ہے، ہاں جو اپنے کو گناہوں سے بچاتے ہیں ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اللہ کی جو پروردگار عالم اس کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلتے ہیں زندگی کو، ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اعدت للمتقین الذین، کون سے متقین؟ دیکھیے جب یہ اعلیٰ صفتیں، ایڈوانسمنٹ، یعنی جیسا آپ گریجویشن کرنے کا پوسٹ گریجویشن ہوتا ہے نا، تقویٰ کا پوسٹ گریجویشن اس میں اس آیت میں دیا گیا ہے۔ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ کیا ہے اس کا، یعنی بالکل ماسٹریٹ کیا ہے تقویٰ کا، وہ اس آیت میں بتایا ہے۔ پھر ان کو اللہ کی اضافی ڈگری عطا کر رہا ہے، تقویٰ سے اونچی ڈگری، وہ ہے محسنین کی ڈگری۔ کیا عرض کر رہا ہے؟ وہ لوگ، وہ مومنین، وہ صاحبان تقویٰ جو خوشحالی اور تندرستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی، پریشانیوں میں بھی، تندرستی میں بھی، خوشحالی میں بھی۔ الکاظمین الغیظ، جب غصہ آ جاتا ہے تو غصے کو پیتے ہیں، پینا کظم غیظ معمولی نہیں ہے بات ہے۔ کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کی خطاؤں پہ انہیں معاف کرتے رہتے ہیں مسلسل۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے محسنین کو، احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم۔ دو جملوں کے آگے بڑھ جاؤں تاکہ آگے موقع نہ ملے، بات دوسری طرف نکل جائے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟
خوشحالی اور تندرستی میں بھی خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چاہے خوشحالی ہے بلکہ نہیں، اللہ تندرستی بھی رکھا تو اس میں اللہ نیتوں کا امتحان لیتا ہے، نیتوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری راہ میں کیا خرچ کرتا ہے۔ مسلسل آپ کے سامنے عرض کرتے آ رہا ہوں اس سبجیکٹ پہ۔ دوسری چیز الکاظمین الغیظ، غصے کے کڑوے گھونٹ کو پینا۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ یہ غصے کے کڑوے گھونٹ اگرچہ کے ذائقے کے اعتبار سے بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے تلخ ہوتے ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے اس سے لذیذ اور شیریں گھونٹ میں نے نہیں دیکھے۔ جو غصے کے گھونٹ پینے کا رزلٹ آتا ہے، دیکھیں آپ ٹینشن سے بچ جاتے ہیں، اسٹریس سے بچ جاتے ہیں، اننیسیسری کوارلنگ سے بچ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے بچ جاتے ہیں، بے عزتی سے بچ جاتے ہیں، ذلت سے بچ جاتے ہیں، رسوائی سے بچ جاتے ہیں۔ پھر فرمانے کا وہ جھگڑا کرتا ہے جس کو اپنی عزت پیاری نہیں ہوتی۔ غصے کو اگر آپ نہیں پیتے ہیں، غصہ اگر نہیں پی رہے، مثال ہے اس کی، پیغمبر گھر سے باہر نکلے، حکم ہوا جو سب سے پہلی چیز نظر آئے اس کو کھا لو، جو دوسری چیز ملے چھپا دو، تیسری کو محروم مت لوٹاؤ، چوتھی آئے تو اس کی بات سنو، اس کو محروم مت لوٹاؤ، پانچویں کو دیکھے بھاگو۔ نکلے دیکھا ایک سیاہ پہاڑ ہے، اللہ صبح ہوئی، یہ بھی ہمارے امام سے روایت ہے حدیث الشیعہ میں کہ ایک بڑا سیاہ پہاڑ ہے۔ مثال دیکھیے آپ، تو اللہ کا حکم ہے کھاؤ، کیسے کھاؤ گا یہ پہاڑ تمہیں؟ آگے بڑھتے گیا، آگے بڑھتے اب یہ بات خالی واقعہ نہیں ہے، جناب شعیب کے لیے یہ تھا، پہاڑ چڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کے معجزات میں ہے یہ، پہاڑ خود نیچے ہو جاتا تھا، چڑھ جاتے تھے۔ صلوات اللہ محمد علیہ محمد۔ اگر کسی نبی کے امتحان کے لیے کہہ رہا تھا، یہ بات غلط نہیں ہے، ارے پہاڑ کیسا کھاؤ بولیں گا اللہ، جو سامنے دیکھے سیاہ پہاڑ ہے، بولے نہیں حکم ہے میرے اللہ کا، چلو جیسا جیسا قریب جاتے گئے چھوٹا ہوتے گا، چھوٹا ایک والے کا اتنا ہو گیا خالی، آگے گئے دیکھا ایک سونے کی تھالی پڑی ہوئی ہے، حکم ہے کہ چھپاؤ دوسری کو، فوراً مٹی کھود کے گڑھا کھود کے چھپا دیا اس کو، پھر پلٹ کے دیکھے اوپر آئی ہوئی ہے، بولے میرے کو چھپانے کو حکم تھا، میں تو چھپا دیا، اب میرا کام ختم، جائے آگے۔ تیسرا اب آگے بڑھے تو دیکھا ایک شکار جو ہے، ایک پرند کا شکار جو ہے، شکاری جو پرندہ ہے بڑا پرندہ اس کا شکار کر رہا ہے، اور وہ پرندہ آ کے یا نبی اللہ یہ میرے کو مارنا چاہتا ہے تو تیسرے کو پناہ دو، تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنی آستین کھولی اور پرندہ اس میں چلے گا، جو بڑا شکاری پرندہ ہے وہ ٹھہر گیا، اس نے کہا یا نبی اللہ میں بھوکا ہوں، کئی دن سے جو ہے اس کی تلاش پہ تھا، آج موقع ملا مجھے، اب میں کھانے کے لیے آیا تو آپ اس کو پناہ دے دیا، اب میں بھوکا ہوں، تو بتاتے ہیں انہوں نے اپنے جسم سے گوشت کاٹ کے دیا اس کو۔ پانچویں گئے تو دیکھا ایک مردار چیز پڑی ہوئی ہے، مردار جانور ہے، بدبو آ رہی، حکم ملا کے بھاگو، مطلب پالنے والے میں تو یہ عمل کر دیا، لیکن اس کی علت کیا ہے، آخر ہے کیا؟ مجھے کہا کہ سنو جو سیاہ پہاڑ تم نے دیکھا وہ تھا انسان کا غصہ، نہیں ہضم نہیں پی سکتا، غصے کو کھا نہیں سکتا، ہمت کر لے تو ممکن ہے۔ صلوات اللہ محمد علیہ محمد۔ وہ جو تھالی سونے کی تم نے دیکھی جو چھپائی پھر اوپر سے آ گئی، وہ ہے انسان کی نیکیاں، نیکیوں کو آپ دہرانے کی یا کسی سے اس کو بول کے پبلسٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود نیکیوں کو اونچا کرتا ہے، نیکیوں کو علانیہ پہنچاتا ہے، عزت کو بڑھاتا ہے، نیکیاں خود اللہ تک پہنچتی ہیں۔ تیسری چیز کہا کہ دیکھو جب کوئی حاجت مند آئے تو اس کو محروم مت لوٹاؤ، پناہ دو اس کو، تو تم کو حاجت پڑے گی تو وہ تمہارے کام آئے گا۔ پھر اس کے بعد میں یہ کہ جو مردار چیز تعفن، کہا کہ وہ غیبت ہے انسان کی، جہاں غیبت ہو رہی ہے ایک دوسرے کی برائی ہو رہی ہے وہاں ٹھہرو مت، وہاں سے بھاگو۔ صلوات اللہ محمد۔ غصے کے لیے یہ ہے کہ بتاتے ہیں اگر کسی ایسی کشتی جو بھمر میں آ چکی ہے، اطراف پہاڑ ہے، چٹانیں ہیں، اس کا بچ جانا آسان ہے، لیکن کوئی شخص جو غصے میں ہے اور کسی کے اوپر یعنی اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کو کوشش کر رہے ہیں منانے کی، تب بھی نہیں مانتا، تو فرمانے غصہ اور شخص کا سنبھلنا مشکل ہے، یعنی لازمی طور پر اگر وہ سمجھ جائے تو عقل مند ہے۔ تو فرماتے ہیں جیسا تم دیکھتے ہوئے غار میں آگ لگی ہوئی ہے، تم پانی بھی ڈالو تیل کا کام کرے گا، اگرچہ کہ پانی آگ کو بجھاتا ہے، تو اسی لیے فرمایا جب غصہ آ جائے انسان کو کیسا پینا چاہیے، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرو، غصہ کم ہو جائے گا۔ دوسرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غصہ کم ہو جائے گا۔
تیسری چیز کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پھر بھی غصہ کم نہیں ہوتا، ٹھنڈے پانی سے وضو کر لو۔ اس کے بعد احکام یہ کہ اگر تمہارا کوئی عزیز ہے، رشتہ دار ہے، خونی رشتہ ہے، گھر والے ہیں، ان پہ غصہ آ گیا تو فرماتے ہیں اپنا ہاتھ اپنا جسم ان سے مس کر دو، خود بخود تمہارا غصہ فرو ہو جائے گا۔ صلوات اللہ محمد اور محمد۔ معاف کرنا، خطاؤں پہ معاف کرنا، غلطی ہو جائے انسان سے اس کو معاف کرنے کی عادت ڈالی۔ کسی مجلس میں کہہ دیا میں کہ معافی جو ہے یہ بہت بڑا انسان کو اللہ نے شرف دیا ہے، جو معاف کرتے رہتے ہیں تو صاحبان ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے، جنت جو ہے میں 3 چیزیں تمہیں دوں گا جنت میں، وسط میں ایک مکان، جنت کے باغات میں ایک دوں گا، اور جنت کی اونچائی پہ صرف کرنا کیا ہے، بحث و تکرار نہیں کرنا ہے، آپ خاموش رہنا ہے۔ اور مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اور بڑا غیر معمولی قیمتی جملہ ہے، بہت قیمتی جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو جب بھی زبان کھولو، کوئی کام کی بات ہو تو زبان کھولو ورنہ زبان بند رکھو، اپنے مطلب کی بات ہو تو کرو ورنہ خاموش رہو، منہ مت کھولو، تم غیر ضروری باتیں مت کرو، چپ ہو جاؤ۔ یہ تو پہرا بٹھا دیا گیا، ہو گئی بات یہاں پہ۔ تیسری جو جہاں پہ انسان کی عزت محفوظ رہتی ہے، ایک بات آگے میں نے بیان کر دیا، جو خود اپنی عزت کے لیے قرآن کہہ رہا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی کام کی بات ہے، چھوٹی ہے، متوجہ رہے آپ حضرات، بہت متوجہ رہے، یہ اہم میسج ہے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کا، میں نے پہلی جو آیت پڑھی سرنامہ کلام ہماری ہے، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، خود کو گھر والوں کو۔ یہ آیت بتا رہی ہے بچانے کا انداز کیا ہے، کیسے بچ سکتا ہے انسان۔ قد افلح من تزکا، یقیناً وہی فلاح پایا، وہی بچا، وہی کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا شرک سے، منافقت سے، بے حیائی سے، گناہوں سے، بری باتوں سے، جتنی چیزیں خبائث ہیں ان سے اگر اپنے کو بچا لے تو کامیاب ہے۔ وہ ذکر رسمہ، اور ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہا، فصلی، اور جو پابندی سے نماز پڑھتے رہا، صلوات اللہ محمد علیہ محمد، تین چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے تو ہمیشہ وہ کیا کرے، اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے تمام برائیوں سے، آلودگیوں سے، آلائشوں سے۔ دوسری چیز ہے کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، پاک صاف رہے، باوضو رہے، تاکہ لازم برائی، برا خیال بھی دماغ میں نہیں آئے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ جب صاحب ایمان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے تو فرمانے اس کے ایمان کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ فرمایا اگر گناہ تو نہیں ہوتا لیکن اس کے دل و دماغ میں اگر کبھی گندے خیالات، غلط خیالات، گناہوں کے خیالات آتے، خیالات، تو فرمانے گھر میں آگ تو نہیں لگتی لیکن گھر کی، ایمان کے گھر کی دیواریں ضرور کالی ہو جاتی ہیں، ایمان کے گھر کی دیواریں ضرور کالی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جتنے ولی ہیں، آپ جاتے ہیں حضرت یونس قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن خاتون رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے بڑے اولیاء اللہ ہمارے پاس ہیں، بزرگان دین ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ وہ تھے تبھی تو انہیں کشف و کرامات عطا ہوئی، ان کے دل و دماغ میں بھی کبھی کوئی غلط خیال نہیں آیا۔ صلوات اللہ محمد محمد۔ جب نفس پاک ہوتا ہے، کیونکہ جب تطہیر کے دامن میں آپ کی پرورش ہوتی ہے، اہل بیت اطہار کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو روح، دل اور دماغ ہمیشہ پاک و پاکیزہ ہی رہتے ہیں، آلودگی قریب آنے نہیں پاتی۔ جب محبت سے دور ہوتا ہے تو آلودگیاں قریب ہوتی ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اہل بیت اطہار کی محبت جب دل میں رہے، گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، گناہ کے قریب تک نہیں جاتا۔ اس لیے ان کی محبت وہ ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہے، برائیوں سے بچاتی ہے، آلائشوں سے بچاتی ہے۔ تو یہ ایک میرے آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہمیشہ وہ پاک و صاف رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، پابندی سے نماز پڑھتا رہے، تو پروردگار عالم اس کو ہمیشہ اس کو برائیوں سے محفوظ رکھے گا، خود بھی محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد بھی ایک اہم ترین جو چیز ہے خود انسان کے اپنے لیے، فرماتے ہیں کہ وہ ہے اس کا حلال کسب معاش۔ جناب ابراہیم کے جو صحف ابراہیم میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں بتاتے ہیں کہ جو
جو عبادت کے ان کے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، سب سے پہلے کہ اللہ کے بارگاہ میں مناجات، دعا، عبادت. دوسرے قدرت الہی میں تفکر، صحف ابراہیم. تیسری چیز اپنے نفس کے ساتھ انصاف. اور چوتھی چیز فرمانے حلال طریقے سے رزق کمانا. اگر انسان محنت نہیں کرتا ہے، گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے، لازم وہ خود نہیں، اس کی ساری فیملی کولیپس ہو جائے گی. تو بولا کم ہی کیوں نہ صحیح رزق کا ذریعہ ضرور چاہیے. کیونکہ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جو انسان محنت نہیں کرتا، رزق حلال طریقے سے نہیں کماتا، صرف گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے یہ ان وجوہات میں سے ایک وجہ ہے جہاں پہ اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا. مثال کے طور پہ قرض دار اگر کسی کو قرض دے دے، لکھا پڑھی نہ کرے، ڈاکومنٹیشن نہ کرے، اس سے تو گواہ نہ رکھے، فرماتے ہیں اگر وہ قرض دینے والے کے حق میں بددعا کرتا ہے تو اس کی بددعا قبول نہیں ہوتی. کیونکہ اللہ نے کیا میں نے ساری حکم قرآن میں نہیں دیا؟ تو جب قرض دے تو اس کو گواہ بنو، لکھو، لکھا پڑھے نہیں کرو، تمسک کی عبادت لکھو. اسی طرح سے کئی اور بھی چیزیں، اس میں ایک ہی ہے کہ جو حلال طریقے پہ رزق نہیں کماتا، جستجو نہیں کرتا رزق کی، فرمانے کہ پروردگار عالم اس کی دعا قبول نہیں کرتا. چاہے وہ مسجد میں آ کے بیٹھ جائے، قرآن پڑھتے بیٹھ جائے، نمازیں پڑھتے بیٹھ جائے، لیکن جب وہ رزق کا ذریعہ لازمی ہے. اسی لیے فرمایا یہ جو چوتھی ساعت ہے صحف ابراہیم میں کہ حلال طریقے سے رزق کمانا، یہ تینوں ساعتوں کی جان ہے. مناجات پروردگار، عبادت، قدرت پروردگار میں تفکر اور نفس کے ساتھ انصاف، ان تینوں عبادتوں سے بہتر ہے یہ عبادت. اگر یہ کر لے، فرماتے ہیں کہ ساری عبادتوں کی جان. اور یہ بھی روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب ایک انسان صرف اپنے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، چاہے اسے رزق ملے نہ ملے، فرماتے ہیں اس کا جو پسینے کا ایک خطرہ بھی رہتا ہے کہ شہید کے خون سے افضل ہے. شہید کے خون سے افضل ہے. جب محنت کر کے اپنی گاڑی محنت کی کمائی لے کے گھر میں اپنے بچوں کو دسترخوان پہ لے کے بیٹھ کے کھاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے ملائکہ اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں. صلوات علی محمد علی محمد. کیونکہ اکانومی جو ہے آپ کی فائنینشیل کنڈیشن جو ہے ایک یونٹ کا، ایک فیملی کا، اگر وہ نہیں ہے تو ساری فیملی کولیپس ہوتی. کل میں نے عرض کیا آپ سے، مولا کائنات کا وہ خطبہ جو محمد حنفیہ سے فرمانا ہے، اے محمد حنفیہ میں خوف کھاتا ہوں فقر و تنگدستی سے، تم بھی اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل کر دیتی ہے. ایمان کے نقص کا باعث ہے، عقل کی پریشانی کا باعث. تین پرابلمز آ جاتے ہیں جب سورس آف انکم نہیں رہتا انسان کے پاس، پریشان ہو جاتا ہے. ایک دن ہوا، دوسرا دن اس سے سخت ہوگا، تیسرا اس سے سخت ہوگا، زندگی اجیرن ہو جائے گی. بس سب حالات آپ جانتے ہیں. اس کے بعد والی جو چیز بتائی گئی ہے حضور کی زندگی کا خود واقعہ ہے. گھر میں بڑے تندرستی ہو گئی، ایک دن، دو دن، کئی دن گزر گئے. زوجہ نے کہا کہ جاؤ تم حضور کی خدمت میں جاؤ اور اپنا جو مدعا ہے، جو پرابلمز ہیں، آپ کے مسئلے بیان کرو، کیونکہ ان کی بارگاہ سے کبھی کوئی محروم نہیں لوٹتا. کبھی لازم آپ کو ایسا نسخہ بتا دیں گے، وہ عطا کر دیں گے آپ کو. اب یہ میں ہمت کر کے موصوف آئے، بیوی بول رہی ہے ان کو، بیوی کا سن کے آگے سمجھے. آئے جب تو دیکھا حضور بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، دور سے آ رہا ہے. اب جیسا درس چل رہا ہے، دیکھنے کے ساتھ ہی کہا جو ہم سے مانگتا ہے من سألنا اعطانا، جو ہم سے مانگتا ہے ہم عطا کرتے ہیں. ومن استغنا اللہ استغنا ہو، یعنی جو مانگتا نہیں بلکہ استغنا سے کام لیتا ہے اللہ اس کو غنی بنا دیتا ہے، تونگر بنا دیتا ہے. اب سننے کے بعد اب کیا مانگتا ہے؟ مانگتا آیا تھا مانگنے کے لیے، پریشانی میں، مصیبت میں، کھانے کو نہیں ہے، فاقے ہو رہے ہیں، گھر میں کوئی اسباب نہیں ہے. سن کے واپس چلے گا. بولا میرے کو دیکھے تو نہیں؟ بولے رسول اللہ ہاں جو مانگنے آتا ہے ہم دیتے ہیں، جو نہیں مانگتا ہے اللہ اس کو تونگر بنا دیتا ہے. بولا بھائی میں گیا دور سے، رسول خدا ایسا بول دیا، اب کیا مانگوں میں؟ دوسرے وقت آیا پھر یہی، تیسرے وقت آیا پھر یہی. اب بولا نہیں، مطلب کیا ہوا؟ مانگنا ہے، نہیں مانگنے کے لیے کہہ رہے. گیا بتاتے ہیں کدال ایک لیا، وہ بھی ایجار کے اوپر کڑاڑی لینے کے بعد میں بولا آپ چلیے جنگل کی طرف گیا، لکڑیاں کاٹ کے لایا. سمجھا میزان الحکمہ میں لکھا ہے یہ خاص واقعہ، ایسا سنا نہیں ہے.
تو لانے کے بعد میں اب وہ اپنی لکڑیاں لاتا، گھر کا آٹا پانی جو بھی ہے لا کے اپنا اسباب گزارنے لگا۔ ایک زمانہ گزر گیا، کرتے کرتے اسی میں پس اندازی کرنے لگا، سیونگ کرتے کرتے اس نے یہ کیا کہ بہترین 2 جوان اونٹ لے لیے اس نے۔ کچھ دن کے بعد ایک غلام کام کرنے والے نوکروں کو خرید لیا، غلاموں کو۔ اب رسول خدا کی خدمت میں بڑا حشاش بشاش بہترین پوشاک خوشحالی کے عالم میں آیا، دور سے چہرہ دیکھ کے کہا آنے کے بعد میں کہ جب وہ قریب آگے کچھ کہنا چاہتا ہے، ہم نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ کہا یا رسول اللہ، جب میں پہلی مرتبہ آیا تو آپ نے یہ کہا، دوسری مرتبہ یہ کہا، تیسری مرتبہ یہ کہا، تو اب میرا حال یہ ہے کہ میں یہ فلاں طرح ہی کرا۔ تو ہم نے پہلے ہی تمہیں سنا دیا تھا کہ جو ہم سے مانگتا ہے ہم عطا کرتے ہیں، جو استغنا سے پیش آتا ہے اللہ اس کو توانگر بنا دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ سوال کرنا عیب ہے، مانگنا عیب ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں انسان پہ بڑی سخت ہیں۔ حضور اکرم فرماتے ہیں 5 چیزیں، حدیث ہے۔ سب سے پہلی چیز، سفر 1 میل کا کیوں نہ ہو سخت ہے۔ سفر میں جا کے دیکھیے کتنی تکلیفیں صحبت ہے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں کہ خرچ 1 روپے کا کیوں نہ ہو سخت ہوتا ہے۔ خرچ، لون، ڈیپٹ، چاہے بینک کا ہو، پرسنل ہو، فلاں کا ہو، انٹرسٹ، خدا کے واسطے خرید مت جائیے انٹرسٹ۔ اللہ سے، اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ قیامت کے دن محبوط الحواس ہوگا، اور بتاتے ہیں پاگلوں کی طرح حساب ہوگا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ سود پھلتا پھولتا نہیں ہے، زکات پھلتی پھولتی ہے۔ وحلل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت، بیع و شراء، تجارت کو حلال کیا ہے، سود وغیرہ کو حرام ہے۔ لاکھ کر لیجئے، پھلتا پھولتا نظر آئے گا، دوسری طرف سے دین نکل جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ تو مانگنے سے ایک چھوٹا سا، اور یہ تو دوسری چیز، خرچ 1 روپے کا کیوں نہ ہو سخت ہوتا ہے۔ چوتھی چیز فرمانے، سوال 1 رائی کے دانے کا کیوں نہ ہو۔ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ رائی کا دانہ، تل کا دانہ، فرمانے عزت دار کے لیے وہ بھی سب نہیں مانتا۔ 5واں کہہ رہے، چوتھا، محبت گھر کی پالتو بلی سے کیوں نہ ہو۔ محبت بیوی بچوں کی تو بہت بڑی ہے، والدین کی محبت بہت بڑی ہے، فرمانے گھر کی پالتو بلی سے کیوں نہ ہو محبت سخت ہوتی ہے۔ بیٹی ایک کیوں نہ ہو سخت ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد۔ ایک دورہ آیا، حضور کے پاس کہا کہ یا رسول اللہ، ہم بڑی دور سے آئے ہیں چلتے ہوئے آپ کی خدمت میں، محض آئے ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس جنت مانگنے کے لیے آئے۔ کہا تم آتے کیا آتے جنت مانگنے لگے؟ اور آئے کس انداز میں؟ اونٹوں پہ ہیں، گھوڑوں پہ ہیں، کچھ پیدل ہیں، کچھ سوار، اس طرح پیادے ہر لحاظ سے۔ کہا خبردار ایسا مانگنا آئے بھائی، تم آتے کیا آتے مانگنے لگے، کیا تمہیں نہیں معلوم اسلام میں ہاتھ پھیلانا منع ہے؟ جو ایک در پہ ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس پر 70 در فخر و تندرستی کے کھول دیتا ہے۔ احکام یہ کہ جو تم دسترخوان پہ بھی بیٹھے ہو، پانی بھی مت مانگو، اٹھ کے لو۔ بھائی ذرا وہ کھانا بڑھا دیجئے، وہ سالن بڑھا دیجئے، آپ دسترخوان پہ بے ادبی ہوتی ہے، آپ جائیے دعوتوں میں دیکھیے آپ، کیونکہ یہ اقدار دین کی خطروں سے دور ہو گئے۔ جو سامنے کھا لیجئے شرافت سے، نہیں ہونا ہے اٹھ کے لے لیجئے، دوسرے کو ڈسٹرب کرنے کا آپ کو رائٹ نہیں ہے۔ دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہیں، صاحب وہ میٹھا بڑھا دیجئے، وہ سالن بڑھا دیجئے، وہ کھانا دے دیجئے۔ احکام یہ ہے کہ اگر نہیں، جو چیز دسترخوان پہ پانی بھی مانگنے کے آداب نہیں، عزت دار آدمی وہ بھی نہیں مانتا۔ کل میں نے عرض کیا ہے، نہ معافی چاہتا، نہ مانگتا، عزت دار آدمی۔ رائی کا دانہ بھی ہوتا نہیں مانتا عزت دار آدمی، سوال نہیں کرتا کبھی کوئی چیز کا۔ یہ لوگ آئے سوال کرنے کے لیے، کہا کیا ہے شرط ہے تمہاری؟ کہا نہیں بس جنت کے لیے آئے۔ کہا ایک بات کا وعدہ کرو، جنت کے لیے آئے ہو، میں محروم نہیں لوٹاتا تمہیں، برابر ضرور جنت دوں، لیکن یہ مجھ سے آج وعدہ کر کے جاؤ، آج کے بعد پھر تم کبھی کسی کے سامنے کوئی سوال نہیں کرو گے، کسی سے کچھ مانگو گے نہیں، یہ وعدہ کرو مجھ سے آج۔ کہا یا رسول اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، آج کے بعد پانی بھی نہیں مانگیں گے کسی سے۔ جب آئے تھے تو بتاتے ہیں کہ جب کوئی چیز گر جاتی تھی اونٹ سے، گھوڑوں سے، تو جو پیدل چلنے والے ان سے کہتے تھے اٹھا کے دو۔ اب جب یہ واپس گئے تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی چیز گرتی ہے، اونٹ پہ سے گری تو اونٹ کو بٹھا کے لے رہے، گھوڑے پہ سے گری گھوڑے کو بٹھا کے لے رہے، خود پیدل چل رہے، خود کر رہے، اپنا کام خود آپ کر رہے ہیں۔ جب جا کے کہیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں
صلوات علی محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی بہترین مثال دیکھیے آپ جناب عیسیٰ علیہ السلام. ہم کیا سمجھتے ہیں جس کے بعد دولت زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، ہاں جس کے پاس فیسلٹیز زیادہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انسان دولت مند ہے، پیسے والا ہے نا، خوشحال ہے. یہ تو سمجھتے ہیں ہم لوگ. بھائی اس کی کیٹیگری مطلب یہ کہ جو پیسہ زیادہ ہوگا، آسائشیں زیادہ ہوگی، فیسلٹیز زیادہ ہوگی، وہ دولت مند ہوگا نا. یہ دولت مند الگ ہی ہے. یہ قصہ جو الٹا ریورس معاملہ ہے. امام راوی ہے ہمارے، فرماتے کہ دنیا کا خوش انتہائی یعنی خوشحال آدمی، کامیاب آدمی، دولت مند آدمی جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے ملازم میرے ہاتھ ہے. کوئی ملازم نہیں ہے میرے ہاتھ ملازم، خود اپنا کام آپ کرتا ہوں، ان سے کوئی نو سرونٹس. میری سواری، میرے 2 پیر ہیں، وہیکل وغیرہ 2 ویلر 4 ویلر وہ کچھ بھی جانور ہم لوگ کچھ نہیں ہے، میرے پیر میری سواری ہے. ورنہ جب رات کو سوتا ہوں تو مال دنیا سے میرے پاس کچھ نہیں ہوتا. صبح اٹھتا ہوں تو میرا ہاتھ خالی ہوتا ہے. مٹی پہ سو جاتا ہوں، تکیہ جو ہے پتھر ہے میرا، لیکن میں دنیا کا سب سے دولت مند ترین انسان ہوں. صلوات علی محمد علی محمد. کیونکہ جتنی دولت کم ہوگی اتنا حساب کتاب کم دینا ہے. میں نے جناب سلمان جو گورنر بن کے آئے، بوریا لے کے لپیٹ کے آئے، کیوں؟ سب کچھ رہنے کے باوجود یہ دنیا سے زیادہ نہیں لیتے تھے، اتنا ہی لیتے تھے جتنی ضرورت ہے. یہ تو اپنے نفس کے لیے ہوا خاص بات. چلیے اب اہم ترین چیز ہے، بہت اہم ترین چیز. اس کے بعد انسان جو جاتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے، ماں باپ کا مرتبہ جو انسان اپنے والدین، فرماتے ہیں ماں باپ کے دل میں سرور کا داخل کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے. ماں باپ خوش تو اللہ بھی خوش. رضا اللہ رضا الوالدین. کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں. ائمہ کے بارے میں بھی یہی ہے، مولا میں اپنے والدین کی یہی خدمت کرتا ہوں. کل یہ آگے تیرے کام آئے گی. تو اگر اپنے ماں باپ کی آج کرتا ہے تو کل تیری اولاد تیرے کام کرے. اور ماں باپ کے لیے کیا ہے کہ ان کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت. اگر کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی بلائیں آ گئی، کوئی مہمات درپیش ہو گئی، ہاں کوئی ایسی حاجت درپیش آ گئی، تو احکام ہے کہ جس طرح خانہ کعبہ پہ دیکھ کے نظر کر کے دعا کرتے ہیں، ماں باپ کے چہرے پہ دیکھ کے دعا کرو، اللہ دعا قبول کرتا ہے. اگر وہی نظر جو ان کے ساری عاجزی تواضع کی نظر ہے، اگر آپ نے نظر میں ذرا تھوڑا اگر تبدیلی آ گئی، بجائے اس کی ترش نظر ہو گئی، تو فرما رہے اللہ ساری عبادتوں کا ثواب حق کر دیتا ہے. ماں باپ سے آپ ترش روی سے نہیں بات کر سکتے. احکام یہ اگر ماں باپ سے بات کرو تو اپنی نظروں کو ان کے قدموں پہ رکھو. آنکھ میں آنکھ ملا کے نہیں دیکھ سکتے. احکام یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تمہاری نمازوں کا ثواب، اب جب نماز قبول نہیں تو پھر کوئی عمل قبول نہیں. کہا ماں باپ کے چہرے پہ نظر کرنا، رسول اکرم بیٹھے ہیں، کہا 1 حج کا ثواب. کہا یا رسول اللہ 2 مرتبہ، کہا 2 حج، 10 مرتبہ 10 حج، کہا 100 مرتبہ اگر ماں باپ کے چہرے پہ نظر کرے تو اللہ 100 حج کا ثواب دیتا ہے. کہا اگر یا رسول اللہ اگر کسی کے ماں باپ زندہ نہیں ہے، کہا ان کی خبر پہ جا کے دعا کرو، وہ بھی مقام استجابت دعا ہے. تمہارے ماں باپ کو تمہاری آمد کا انتظار رہتا ہے. جس طرح سے کب ہماری اولاد آئے ہمارے لیے دعا، کیوں؟ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں، اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے. دونوں چیزیں وائس ورثہ ہیں. جس طرح اولاد اپنے ماں باپ کے لیے تڑپ کے دعا کر سکتی ہے، جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کر سکتے ہیں، وہ دعا کوئی اور نہیں کر سکتا. تو فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ کو 2 وقتوں میں تمہاری دعاؤں کا بڑا انتظار رہتا ہے. ایک نماز فریضہ کے بعد جو سجدہ شکر ہے، اس میں چاہتے ہیں کہ یا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے ہماری مغفرت کی. دوسرے فرماتے ہیں نماز تہجد میں، نماز وتر میں اللہم اغفر. احکام یہ کہ جب پڑھے تو سب سے پہلے اپنے والدین کا نام لے. اللہم اغفر، والد بزرگوار کا نام، والدہ کا نام، پھر جو اصحاب امیر المومنین، اصحاب مولا کائنات، اصحاب ائمہ عطا، ائمہ کے نہیں، وہ تو ہمارے وسیلے نجات ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جو والدین، جو اولاد اپنی والدین کی قبور پہ جا کے جو تڑپ کے دعا کرتی ہے، وہ تم 1000 بار بھی جا کے وہ تڑپ اور وہ گریہ و زاری، وہ خضوع و خشوع کے ساتھ اولاد ماں باپ کے حق میں دعا نہیں کر سکتے. چھوٹا سا واقعہ بتایا گیا، جناب یعقوب علیہ السلام بیٹے سے ملنے کے لیے آئے، جناب یوسف سے.
کیونکہ سالوں سے حکومت کر رہے ہیں, دل و دماغ میں شہنشاہیت ہے. جب آئے باپ کے احترام میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی, اپنی سواری سے اترنے میں تھوڑی تاخیر, جناب جبرائیل نازل ہو کہا یا نبی اللہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے. جیسے ہاتھوں کو اٹھایا دیکھا ایک نور آسمان کی طرف چلا جا رہا ہے. کہا یہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا کیونکہ آپ نے آپ کے باپ کی عزت میں, توقیر میں, ان کے احترام میں آپ نے تاخیر کی ہے, اسی لیے پروردگار عالم نے آپ کی ذریت سے نبوت کو اٹھا لیا ہے. کتنی تھوڑی سی دیر, تھوڑی سی, اتنی سی دیر. اگر ماں باپ کے دل کو ذرا سی تکلیف, ہاں میرا بیٹا میں آیا میرا احترام نہیں کرتا, اتنا اگر باپ کے دل میں آ گیا بس کافی ہے. اس لیے آئے میں کہ دیکھو خبردار, یہ اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں. ایک شخص اپنے باپ کے آگے آگے جا رہا ہے, ایک بیٹا, چوتھے امام نے کہا پانچویں امام اس کے روے کہہ رہے ہیں اسے روکو, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہلاک ہو جائے, باپ کے آگے آگے جا رہا ہے. راستہ چلنے میں باپ کے آگے مت چھوڑو, چلتا ہے تو فرمایا اتنی اس کی عمر کا حصہ کم ہوتے رہتا ہے. باپ کے کسی مجلس میں جا کے بیٹھنے سے پہلے احکام نہیں ہے کہ بیٹا پہلے بیٹھے, باپ کے آگے راستہ نہ چلے, اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے لوگ اس کے باپ کو گالیاں دیں. اور باپ کا نام لے تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ. اکثر بچے آپ نام پوچھئے, باپ کا نام محمد حسین نہیں, نام ریسپیکٹ کے ساتھ, جناب مسٹر محمد حسین صاحب, مولوی محمد حسین صاحب, عالی جناب محمد حسین. اس سے معلوم ہوا کہ بچہ کتنا با ادب ہے. باپ کا نام احترام سے لے, ماں کا نام. تو کہا کہ ماں کو یا رسول اللہ میں اس کی ساری خدمت کرتا ہوں, کاندھے پہ بٹھا کے میں نے حج کرایا ہے میری ماں کو, کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ کہا کہ سن, اس نے تجھے رات میں پلٹ کے جو ایک مرتبہ تجھے جو دودھ پلایا اس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. صلوات اللہ محمد علی محمد علیہ السلام. ماں کا جو ہے, کہا کہ یا رسول اللہ ماں کا حق ادا کیسے ہوگا؟ بولا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو ماں کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا. بارش کے برسنے والے خطرات زمین کے ذرات کے برابر بھی اگر تو ماں کی خدمت کر لے تو ماں کا حق کبھی ادا ہونے والا نہیں ہے. باپ کے لیے احکام یہ ہے کہ باپ کا, تو کہا سن زندگی بھر کبھی باپ کے حق میں کوئی بے ادبی مت کر, اس کی اطاعت و فرما برداری کر, باپ کا حق یہ ہے. تو صاحبان امام, اور ماں باپ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ جو بزرگ ہیں, بڑے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو وقار ہو اور سکون ہو گھر میں, اتنا ہی چاہتے ہیں بڑے آپ کے. احکام یہ باہر سے کوئی چیز لائے تو پہلے ماں باپ کے سامنے رکھ دو, یعنی کہ اپنے بال بچوں کے سامنے رکھے احکام نہیں ہے, پہلے ماں یا باپ وہ کیا چیز پسند کرتے ہیں ان کے مانگنے سے پہلے انہیں دو. باپ یا ماں بیٹھے ہوئے تو ان کی طرف پیٹ کر کے بھی مت بیٹھو, ان کی کسی کام کو نہ مت کہو. میں نے نماز کے بارے میں عرض کیا ہے, اگر وہ کہیں نماز کے لیے بھی جا رہا ہے, اول وقت نماز ہے, جماعت سے پڑھنے جا رہا ہے, اگر باپ نے یا ماں نے منع کر دیا اب وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا. جماعت سے نماز پڑھنا مستحب ہے, باپ اور ماں کا کہنا واجب. اول وقت نماز پڑھنے ٹھہرا ہے, ماں نے یا باپ نے منع کر دیا نہیں بیٹا تھوڑا کام ہے, دوا لا کے پڑھو. بولا نہیں اب میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں, بعد میں دوا لاؤں. تو احکام یہ ہے کہ وہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی, کیونکہ اول وقت نماز پڑھنا مستحب, ماں کا کہنا ماننا واجب. صلوات اللہ محمد چھوٹا تو واقعہ ملتا ہے. اسی طرح ماں باپ کے جو فرائض ہیں, بنی اسرائیل کا واقعہ سورہ بقرہ پورا قرآن میں پڑھ لیجیے. یہ قتل ہو گیا تو جو مقتول کے لوگ ہیں انہوں نے آگے جناب موسیٰ سے کہا کہ یا نبی اللہ ہم چاہتے ہیں کہ جو شخص قتل ہوا ہے وہ خود اٹھ کے زندہ ہو کے بتائے کہ اس کا قتل کس نے کیا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے, نبی سے پوچھتے تو بتا دیتے. کہا کہ ایسا کرو تم ایک گائے ذبح کرو, اس کا گوشت کا لوتھڑا لے جا کے اس میت پہ مارو, وہ زندہ ہو جائے گی, وہ بتا دے گی. کہا کہ وہ گائے کیسے رنگ کی ہونا ہے؟ کہا زرد رنگ کی ہونا ہے. پوچھتے جا رہے ہیں, بنی اسرائیل ضدی قوم ہے. تو وہ زرد رنگ کی گائے ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو معلوم ہوا کہ وہ ایک قصبے میں, ایک گاؤں میں ایک نوجوان کی ہے. اس کے باپ نے رات میں اس کی کسی خدمت پہ خوش ہو کے اپنے بیٹے کو انعام میں وہ گائے دے دی تھی اور دعا بھی دی تھی. اچھا وہ گئے اس کے پاس, جانے کے بعد میں قصہ کیا تھا, ضعیف باپ ہے, بستر پہ پڑا ہوا ہے. دیکھیے ضعیفی بہت مشکل ہوتی ہے, اولاد جو ہوتی ہے عصائے پیری ہوتی ہے, اولاد کی طرح خدمت کوئی نہیں کر سکتے ماں باپ. اور جو دعائیں ان کے لینا ہے, ماں باپ کی دعا نہ یہاں خالی جا سکتی ہے نہ وہاں خالی جا سکتی. تو بیٹا ہے, رات میں باپ نے
حالت بیماری میں ضعیف ہے, بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے. کہا کہ بیٹا ذرا پانی دے دے مجھے. بیٹا اٹھا, فرما بردار بیٹا, کاسے آپ پانی لے کے آیا, پانی لانے تک دیکھا کہ باپ کی آنکھ لگی, باپ سو گئے. اب اتنی دیر میں وہ نہیں مناسب سمجھا, ضعیفی میں آنکھ پہلے مشکل سے لگتی ہے, نیند کم آتی ہے, پھر بیمار ہے, پھر مریض ہے, پھر ضعیف ہے. اس نے اپنے باپ کے ہاتھ پہ کیا کہ جب تک باپ خود سے اٹھ کے نہ پانی مانگے, وہ وہیں پر وہ کاسے آپ لیے ہوئے باپ کے بعد سامنے کھڑا رہا. اتنی دیر کھڑا رہا جب تک باپ اٹھ جائے. کافی دیر کے بعد میں جب باپ اٹھا, دیکھا کہ میرا بچہ اتنی دیر سے میرے لیے پانی لے کے کھڑا ہے, دل میں دعا دی کہ میرے پالنے والے تو اسے دنیا کا دولت مند ترین انسان بنا دے, اور اس کی عاقبت کو بھی سنوار دے. ہوا کیا دیکھیے آپ, تو صبح صبح وہ کہا کہ یہ میری گائے ہے, بڑی قیمتی گائے ہے بیٹا, میں نے میرے لیے رکھا تھا, لے میں تجھے دے دیتا ہوں. فوراً ماں نے کہا دیکھ بیٹا اگر یہ بیچنا ہے تو یہ میرے سے قیمت پوچھ کے طے کرنا ہے اس کی, تو ایسے نہیں بیچنا ہے. صبح میں یہ لوگ پہنچے گائے کے لیے, دیکھا وہی زرد کی گائے. کہا کتنی قیمت؟ کہا اس کی کھال میں چمڑے میں جتنا سونا آئے گا یہ اس کی قیمت ہوگا. تو بولے تو قیمت بہت ہے. کہا گائے ویسی ہے, بس میں اتنے میں بیچنا چاہتا ہوں, میری ماں نے کہہ دیا. تو فرماتے ہیں سارے بنی اسرائیل کی دولت اس گائے کی کھال میں آ گئی, ساری دولت کا یہ دولت مند بن گیا, وہ ساری قوم فقیر ہو گئی صرف باپ کو پانی پلانے کے نتیجے میں. صلوات علی محمد علی محمد ماں باپ کا جو مرتبہ. اس کے بعد آتا ہے آپ کا فیملی کا مرتبہ, جو وقت میں نے عرض کیا تھا, جو آپ کا عائلہ ہے, فیملی ہے, آپ کی جو یونٹ ہے, یقین مانی اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے. عورتوں کا مرتبہ ہے اسلام میں خصوصاً. حضور کی خدمت میں وفد آیا, کہا یا رسول اللہ ہم عورتوں نے کیا قصور کیا ہے؟ مرد آدمی ہے, ان کے لیے نماز جماعت ہے, جمعہ ہے, عیدین ہے, جہاد ہے, شہادت ہے, ان کے لیے بڑے بڑے مراتب ہیں, بڑے بڑے ان کے لیے جو جنت میں درجات ہیں. تو کہا کہ پھر کہو تم نے کیا کہا؟ دوہرائی گئی بات. کہا کہ سنو, کیونکہ تم ضعیف ہو, ناتواں ہو, تمہیں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی, فتنوں و فساد سے خالی نہیں ہے. اللہ نے اس لیے یہ کیا کہ یہ چیزیں تم پہ ثابت ہے, اس سے ہٹ کے اللہ نے تمہیں اس سے زیادہ اجر و ثواب تمہارے لیے رکھا ہے. کہا یا رسول اللہ وہ کون سا اجر و ثواب ہے؟ کہا کہ سنو, تمہارے غصہ ور شوہروں کے ساتھ زندگی گزارنا تمہارا جہاد ہے, تمہاری اولاد کی پرورش تمہارا جہاد ہے, اور تمہارے غصہ ور جاہل شوہروں کے ساتھ زندگی گزارنا تمہارا جہاد اکبر ہے. صلوات علی محمد علی محمد. تربیت اولاد بہت اہم ہے. فرماتے ہیں کہ جب اولاد, حالانکہ ہم لوگ کو تربیت کے نقوش نہیں معلوم ہے, مجلس حسین ہے, جب بچہ تمہارا 3 برس کا ہو جائے, ماں باپ کا فرض ہے اسے 7 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھایا جائے. جب 3 برس 7 مہینے 20 دن کا بچہ ہو جائے, محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ, صلوات علی محمد علی محمد. جب بچہ 4 برس کا ہو جائے تو اس کو محمد علی محمد پر صحیح درود بھیجنا آنا چاہیے. جب بچہ 5 برس کا ہو جائے تو اسے نماز اور وضو سکھایا جائے. 6 برس میں بچے کو پابندی سے نماز کا عادی بنایا جائے, اگر نماز نہ پڑھے تو اسے سزا دی جائے بچے کو. 7 برس میں اسے پابند کیا جائے. پھر فرماتے ہیں کہ جن بچوں کی تربیت بچپنے میں نہیں ہوتی, بڑے ہو کے بھی نہیں ہوتی, بچپنے ہی میں آثار دین اور احکام شریعت انہیں سمجھا دینا چاہیے, تاکہ بچے آگے جا کے فتنوں و فساد سے محفوظ رہ سکیں. اور بچپنے ہی میں مولا کائنات کی, ان کی تقدس کی, احترام اور عظمت کی احادیث یاد دلا دینا چاہیے, تاکہ جب بڑھتے رہیں تو ان کے ساتھ ساتھ محبت اور ولایت کا جذبہ بھی بڑھتا رہے. صلوات علی محمد علی محمد. اور اس پر دوسرا کیا بتایا؟ فرمایا کہ عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ حسن معاشرت یہ عورت کا جہاد ہے. باہر سے ہے, معتبانہ انداز میں, مخلصانہ انداز میں. دیکھیے آپ کتنی بڑی شرافت ہے. فرماتے ہیں کہ جب شوہر باہر سے آتا ہے, باہر کے پرابلمز ہیں, وریز ہیں, اسٹریس ہیں, اسٹریسز ہیں, جب گھر میں آتا ہے انسان تو کیا چاہتا ہے؟ چینج آف ماحول. یا تو گھر میں سکون, اطمینان, راحت, بال بچوں میں بیٹھا کرا. تو اس کو کیسے اچھے انداز میں پیش کیا ہمارے چھٹے امام جعفر صادق. مولا فرماتے ہیں کہ جب شوہر باہر سے گھر میں آئے, عورت اگر اس کو 1 کاسے آب, 1 گلاس پانی اگر اپنے شوہر کو پیش کرتی ہے, تھکا ماندا ہے, باہر سے آیا ہے, پیاس کا آیا, کم یہی ہے نا, مہمان بھی آئے تو کم از کم پہلے بٹھائیے اس کو, جو کھانے کو گھر میں دیجیے. کام یہ جب شوہر آیا ہے تو لازم ہے اس کو گھر میں
سکون، اطمینان، راحت. پہلی چیز فرماتے ہیں کہ عورت گھر میں آتی ہے، اگر اس کو ایک کاسے آپ، ایک گلاس پانی اگر اس کے لیے پینے کا انتظام کرتی ہے تو چھٹے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ عورت کی 1 برس کی عبادت پہ بھاری ہے. یہ عمل صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد علیہ السلام. 1 گلاس پانی اپنے شوہر کو پلانا 1 برس کی عبادت سے بہتر. کیوں؟ بچے دیکھ رہے ہیں، بچیاں دیکھ رہی ہیں، لڑکے دیکھ رہے ہیں کہ اب شوہر کی خدمت کیسے کی جاتی ہے. اور احکام کیا ہے؟ گھر میں تم ماں باپ کی طرح رہو، میاں بیوی کی طرح نہیں، تاکہ بچوں پہ اس کا امپیکٹ پڑے. سمجھے کہ ماں کا رتبہ کیا ہے، باپ کا رتبہ کیا ہے، احترام کیا ہے، یونٹی کیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ بچے گھر میں اچھے موڈ میں، کچھ یہاں سے مجلس کی باتیں گئی، کچھ اچھی باتیں ہیں، کچھ قرآن کی باتیں ہیں، کچھ احادیث ہے، کچھ لیسنس ہیں، کچھ بچوں کے لیے اور ان کے اخلاقیات کی باتیں ہیں، یا کوئی اچھی باتیں بھی اگر ماں باپ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ کے کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسا ہے جیسا اس نے میری مسجد نبوی میں 3 دن حالت اعتکاف میں بیٹھا ہے. شاید نہیں سمجھے آپ لوگ. صلوات پڑھیں محمد. صرف آپ کی فیملی اگر بال بچوں کو لے کے بیٹھتی ہے، یہ نہیں باپ چلے جا رہا، بچے کو پتا نہیں ہے، بچہ رات کے 2 بجے آ رہا، بچی رات کے فلاں ٹائم پہ آ رہی ہے، فیملی پوری اسکیٹرڈ ہے، ایک دوسرے سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، لنک نہیں ہے، تو گھر ترقی کیسے کرے گا؟ تو بتاتے ہیں کہ جس گھر میں سکون، پراسپیرٹی اگر چاہیے، اطمینان چاہیے، گھر کی راحت چاہیے، تو ماں باپ سب مل کے گھر، یہ میں نے بتایا جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اللہ اس کا رسول اس پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. جب یہ بیٹھتے ہیں کوئی اچھی بات کرتے ہیں، اچھے موڈ میں مسکراتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، ایک چینج اپ ماحول ہے، تو فرمانے ایسا ہے جیسا اپنے گھر میں نہیں بیٹھا ہے. میری مسجد مدینہ منورہ مسجد نبوی میں 3 دن تک حالت اعتکاف میں بیٹھنے کا ثواب اللہ اس کو دے گا. صلوات علی محمد اور محمد علیہ السلام. اب یہاں پہ اور ایک بات حکایت مل گئی، کیونکہ اب میری مجلس ختم ہے، باتیں کافی ہیں، نہیں ہو سکا کور آج. ایک بڑی غیر معمولی بات ہے، اور ایک سلوات پڑھ کے سنیے محمد علیہ محمد. فرماتے ہیں کہ جو گھر کا سکون ہے جو انسان کو اپنی بیوی زوجہ سے ملتا ہے، تو اس کو فرماتے ہیں کہ زوجہ ہم خیال ہے، ہم مزاج ہے، میاں بیوی میں کبھی نا اتفاقی نہیں ہوتی، دونوں سمجھداری سے کام لیتے ہیں. پہلے میں نے بتایا بحث و تکرار نہیں ہے، مباحثہ نہیں ہے، جدال نہیں ہے. تو کیا فرما رہے ہیں کہ الزوجۃ موافقہ من احد الراحتین، ساری دنیا کی راحتوں کو اگر جمع کر دیا جائے، پیسہ، لتا، دھن، دولت، پراپرٹی، آسائش، سہولتیں، جو فیسلٹیز آپ سوچ سکتے ہیں، ان سب کو اگر اکومولیٹ کر دیں، آپ جمع کر دیں، تو جو نعمتیں بنتی ہیں اس کو آدھا کر دی. تو فرمانے جو آپ کی بیوی سے جو خوشگوار ہے، سمجھدار ہے، آپ کے ہم موافق ہے، موافق المزاج ہے، تو فرمانے یہ آدھی راحت آپ کی بیوی ہے. پھر فرمایا کہ آدھی راحت اور کیا ہے یا رسول اللہ؟ ساری نعمتوں کو دنیا کی ملا تو وہ آتی ہے، زوجہ موافق جو ہوتی ہے وہ آدھی نعمتیں ہیں. صلوات علی محمد علی محمد. صاحبہ ایمان آج جناب قاسم بن حسن کی شہادت ہے. آپ جانتے ہیں یہ وہ شہزادہ ہے، یتیم ہے، سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھ چکا ہے، لیکن بار بار ماں کی خدمت میں آگے کہتا ہے کہ اماں مجھے جنگ کی اجازت دلائیے. مظلوم کربلا کے پاس آتے تو کہتے ہیں کہ بیٹا تم میرے بھائی کی نشانیوں میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ لیکن جب ایک تعویذ جو بازو پر بنا ہوا تھا امام حسن نے بنا، جب مظلوم کربلا کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اب حسین مجبور ہو گئے. کہا جب جنگ کی اجازت ملی تو ابھی شہزادے کا سین یہ ہے کہ کوئی زرا بھی شہزادے کے موافق نہیں ہے کہ جسم اتنا مہین، ایک باریک، فرماتے ہیں کہ ایک باریک پیراہن پہنے ہوئے جب اجازت ملی جنگ کے لیے چلے تو مظلوم کربلا ایسا اپنے بھتیجے کو رخصت کیا. اور یہ آپ جانیں کہ جو شہزادے نے جو جنگ کی ہے ارزق شامی، اس کے بیٹوں کو اور ارزق شامی کو جس فن جنگ اور حرب کے جس انداز سے اس سے قتل کیا ہے، خود دشمن کی فوجوں میں اللہ حفیظ، الامان، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئی. یہ جذبہ تھا. کیوں کہ حضرت عباس نے جنگ کی تربیت دی تھی. لیکن جب دوسری وجہ ہے، برابر سنتے ہیں کہ شہزادے کا جو لاشا پامال ہوا، وجہ یہ تھی کہ شہزادہ ہو بہو مولا کائنات کی شبیہ تھا. ارے جب پوچھا حسین نے کہ آخر مجھ سے جنگ کیوں کرنا چاہتے ہو،
تو کہا بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کی دشمنی، تو جس طرح جناب قاسم سے دشمنی نکالی گئی. ارے جب شہزادے کا لاشا جب پہنچا تو شہزادی زینب نے کہا بھیا میں نے صبح سے لے کے کئی لاشیں آئے، میں نے تیر و تلوار کے نشان دیکھے، خنجر کے نشان دیکھے، کئی نشان دیکھے، لیکن یہ قاسم کی لاش پر کئی کے نشانے میرے سمجھ میں نہیں آیا. کہا کہ بہن نہ پوچھو. جب قاسم مدد کے لیے پکارتے رہے، ایک طرف سے علی اکبر اور دوسری طرف سے مولا مظلوم کربلا جناب عباس جب چلے تو یہ شہزادہ اور یہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا. یہی وجہ تھی کہ جب حسین قاسم کے پامال لاشے کو لے کے پہنچے، علی اکبر کے لاش کو خیام میں لے کے گئے. سید مہدی مظلوم کربلا کے روضے میں مجلس پڑھا کرتے تھے. ایک دن انہوں نے اس واقعے کو پڑھ دیا. شہزادی کونین خواب میں آ کے کہتے ہیں اے سید مہدی، ارے آج تو نے کیا مصاحب پڑھ دیے، میرا حسین روتے روتے بے ہوش ہو گیا. کہا بی بی میں نے یہی مصاحب پڑھے. جب اکبر و قاسم کے لاشیں خیام میں آئے تو حسین نے دونوں لاشوں کو دو طرف رکھا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ بار الہ تو گواہ رہنا، حسین غریب ہو گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.